ورکرز پر حملے کی سزا 5 سال کی جیل 5 لاکھ روپے تک جرمانہ۔ کووڈ-19 کے خلاف لڑائی لڑنے والے ہیلتھ ورکرز پر حملوں کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے حکومت نے سخت قانون بنایا ہے، جس کے تحت ایسے جرائم ناقابل ضمانت ہوں گے اور ان پر 7 سال تک کی جیل اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا ہوگی۔ اس دوران ملک میں کورونا وائرس کے مثبت کیسوں کی تعداد 21,000 کو پار کر گئی اور اموات 680 سے زائد ہو گئی۔ مختلف ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے حاصل اعداد و شمار کی بنیاد پر ملک گیر کیسوں کی تعداد 21,293 اور اموات 683 بتائی گئی ہے۔ حالیہ عرصے میں ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے پر حملے کے واقعات کے پیش نظر طبی پیشہ وروں کے اہم مطالبے کی تکمیل کرتے ہوئے حکومت نے یہ آرڈیننس جاری کیا۔ ڈاکٹروں، نرسوں، نیم طبی عملے اور دیگر صحت نگہداشت اراکین کے خلاف تشدد اور ہراسانی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے جرم کے ارتکاب پر 3 ماہ سے 5 سال تک کسی بھی مدت کی جیل اور 50,000 روپے سے 2 لاکھ روپے تک کے جرمانے کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے واقعات میں جن میں زخم سنگین نوعیت کے ہوں، سزا کو 6 ماہ سے 7 سال تک مقرر کیا گیا ہے، جبکہ جرمانہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک عائد کیا جا سکتا ہے۔ یہ آرڈیننس قانون وبائی امراض 1857 میں ترمیم کرے گا اور اس ترمیم میں مالکان مکان اور پڑوسیوں کو بھی شامل کیا جائے گا اگر وہ طبی عملے کو اس شبہ کی وجہ سے ہراساں کرنے کا ارتکاب کریں کہ وہ اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے کورونا وائرس کو پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ترمیمی قانون کے تحت جرم ناقابل ضمانت ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پولیس ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے اور اسے صرف عدالتیں ہی ضمانت پر رہائی دے سکتی ہیں۔ بعض علاقوں میں کورونا کی جانچ کے لیے جانے والے عملے کو ہراسانی اور حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ بعض مقامات پر ڈاکٹروں اور نرسوں کی اپنے علاقے میں موجودگی کی ان کے مالکان مکان یا پڑوسیوں نے اس شبہ کی بنا پر مخالفت کی کہ کورونا مریضوں کا علاج کرتے ہوئے وہ وائرس کو منتقل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ طبی پیشہ وران ذہنی تناؤ کے بغیر کام کریں۔ حکومت اس طرح کے واقعات کی شدید مذمت کرتی ہے اور ہلاکت خیز بیماری کا مقابلہ کرنے والے پیشہ وروں کے کردار کی ستائش کرتی ہے۔ پال گھر واقعہ، گرفتار شدگان میں ایک بھی مسلم نہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے کہا کہ پال گھر لنچنگ معاملے میں گرفتار کردہ 101 افراد میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے اپوزیشن بی جے پی پر اس واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کا الزام عائد کیا۔ دیشمکھ نے اس واقعے کو بدبختانہ اور انسانیت پر داغ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وقت سیاست کا کھیل کھیلنے کا نہیں ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ تمام افراد اجتماعی ذمہ داری کے تحت ہلاکت خیز کورونا وائرس کو شکست دیں۔ دیشمکھ نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ پال گھر واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بدبختانہ واقعے کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے ملزمان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ 16 اپریل کی رات ہونے والے واقعے میں 2 سادھو اور ان کے ڈرائیور کو ضلع پال گھر میں ایک گاؤں کے پاس دیہاتیوں کی بھیڑ نے بچہ سارق ہونے کے شک میں لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹ کر قتل کر دیا تھا۔ وہ سب ایک انتم سنسکار میں شامل ہونے کے لیے ممبئی سے گجرات کے سورت جا رہے تھے۔ مہاراشٹر حکومت نے اس واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم پہلے ہی دے دیا ہے، جبکہ پال گھر کے 2 پولیس ملازمین کو فرائض میں لاپرواہی برتنے کی پاداش میں معطل کر دیا گیا ہے۔ سارے معاملے کی CID کے اسپیشل انسپکٹر جنرل کی نگرانی میں تحقیقات کی گئیں۔
امریکہ سے کشیدگی کے دوران ایران نے ملٹری سیٹلائٹ داغا۔ کئی ماہ کی ناکام کوششوں کے بعد پاسداران انقلاب کے مطابق نور نامی سیٹلائٹ کو کامیابی سے مدار میں پہنچا دیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دہائیوں کی کشیدگی کے باعث واشنگٹن ایرانی خلائی پروگرام کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امریکہ کا الزام رہا کہ تہران اپنے مواصلاتی سیٹلائٹ پروگرام کی آڑ میں دور تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل بنانے پر کام کر رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے بتایا کہ ملک کا پہلا ملٹری سیٹلائٹ کامیابی سے کرۂ ارض سے 425 کلومیٹر اوپر زمین کے گرد مدار میں پہنچ چکا ہے۔ ملٹری حکام کے مطابق اس سیٹلائٹ کو ملک کے وسطی صحرا سے لانچ کیا گیا، تاہم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ یہ آپریشن کب عمل میں آیا۔ جنوری میں عراق میں امریکی ڈرون حملے میں ایران کے طاقتور جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد واشنگٹن اور تہران کے درمیان فوجی کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہو گیا تھا۔ تازہ لانچ اس لیے بھی اہم ہے کہ ایران کو پچھلے کچھ عرصے میں بارہا مواصلاتی سیٹلائٹ لانچ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ فروری میں زفرون نامی سیٹلائٹ کا تجربہ ناکام رہا، جبکہ پچھلے سال پیام اور دوستی نامی سیٹلائٹ کے تجربے بھی ناکام رہے۔ ایک تجربے کے دوران راکٹ لانچ پیڈ دھماکے کی نظر ہو گیا۔ ایران کا ماضی میں اصرار رہا ہے کہ اس کا خلائی پروگرام پرامن ہے اور اس کے فوجی مقاصد نہیں۔ مبصرین کے مطابق فوجی سیٹلائٹ لانچ کر کے تہران نے اپنے اس موقف کو بظاہر بدل دیا ہے۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ہمارے بحری بیڑے کو ایران نے اشتعال دلایا تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی وزیر دفاع امیر حاتمی نے اس واقعے سے متعلق اپنے بیان میں کہا تھا کہ خلیج بصرہ میں کشیدگی کا اصل سبب امریکی قابض قوتیں ہیں جو کہ بلا اجازت ہماری حدود کی خلاف ورزی میں مشغول ہیں۔ کڑپا میں اسپرے مشین کا افتتاح۔ ڈپٹی چیف منسٹر آندھرا پردیش امجد باشا نے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے خریدی گئی سوڈیم ہائپو کلورائڈ اسپرے مشین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر امجد باشا نے کہا کہ کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کورونا وائرس کی دوا موجود نہیں ہے۔ احتیاط اور صفائی کے ذریعے ہی ہم اس وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کڑپا کی جانب سے مؤثر صفائی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ صفائی کے لیے 14 مشینیں خریدی گئی ہیں جن کے ذریعے سوڈیم ہائپو کلورائڈ کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ 24 اپریل سے ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے۔ مسلمان موجودہ حالات کے تناظر میں گھروں میں ہی نمازیں ادا کریں۔ وبا کے خاتمے کے لیے دعا کی جائے۔ کرنول میں اسٹیٹ کووڈ ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ساؤتھ کوریا سے ریپڈ ٹیسٹ کٹس منگوائے گئے ہیں۔ گلف راؤنڈ اپ پیشکش کے واصف نمائندہ ریاض مملکت سعودی عرب۔ سعودی عرب میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1141 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق مملکت میں متاثرین کی مجموعی تعداد 12,772 ہو گئی ہے، جبکہ 5 افراد کی موت کے بعد ہلاکتوں کی جملہ تعداد 114 ہو گئی۔ انہی 24 گھنٹوں کے دوران 172 افراد شفا یابی کے بعد ڈسچارج کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے مرنے والوں میں 11 افراد ہندوستانی ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کمزور مزاحمتی نظام والے افراد کو اپنے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے اسپتال نہ آنے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ ایسے افراد وائرس سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان افراد کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ فون نمبر 937 پر کال کر کے مشاورت کریں یا ہیلتھ اپلیکیشن کے ذریعے اپنا کام نکالنے کی کوشش کریں۔ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے اہلکاروں نے مملکت میں غیر ملکی مزدوروں کی اجتماعی رہائشی مراکز پر چھاپے مارنے کی مہم شروع کی ہے، تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ ان غیر ملکی باشندوں کی رہائشوں میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدام کیے گئے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی کونسل نے بھی ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔
اس مہم کے تحت شہر کے پرانے علاقوں کی مخدوش رہائشی عمارتوں کی حالت کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ عمارتیں اب بھی رہائش کے قابل ہیں یا نہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کے مطابق کورونا وائرس سے متاثر ایک کم عمر مریض شفا یاب ہوا ہے۔ 9 سالہ فلپینی بچہ 22 مارچ سے زیر علاج تھا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد بتائی گئی ہے۔ اس کی شفا یابی پر اسپتال اسٹاف نے بھی خوشی سے جشن منایا۔ کویت میں کرونا وائرس کی جملہ تعداد 412 ہو گئی ہے۔ کویتی حکومت نے عوام کو سماجی فاصلے کی پابندی پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی ہے تاکہ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلنے پر قابو پایا جا سکے۔ کویت میں سرکاری دفاتر کو دی گئی تعطیل کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب سرکاری دفاتر 31 مئی سے کام کریں گے۔ کویت میں ماہ رمضان کے دوران کرفیو میں نرمی کے اوقات تبدیل کیے گئے ہیں۔ اب نرمی کے اوقات سہ پہر 4 بجے سے صبح 8 بجے تک کر دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں بھی کرفیو میں نرمی کے اوقات تبدیل کر کے صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک عوام کو باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ چھوٹ صرف اپنے علاقے یا محلے کی حد تک محدود رہے گی۔ وسیلہ اردو ٹی وی پر خبریں ختم ہوئی۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں محترمہ سیاہ سچدیو کو سماعت فرمائیں۔ میں ہندوستان کے بریلی شہر سے سیاہ سچدیو اور میں آپ کو اپنے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سماعت فرمائیں۔ جو ذمہ داریاں قسمت نے میرے سر رکھ دی، جو ذمہ داریاں قسمت نے میرے سر رکھ دی، پھر نزاکتیں میں نے اٹھا کے گھر رکھ دی، تو پھر نزاکتیں میں نے اٹھا کے گھر رکھ دی۔ تمہارے بعد زمانے میں اور کیا دیکھیں، تمہارے بعد زمانے میں اور کیا دیکھیں، لو ہم نے چہرے سے آنکھیں اتار کر رکھ دی، لو ہم نے چہرے سے آنکھیں اتار کر رکھ دی۔ اور ایک شعر اور کچھ شعر اور رکھتی ہوں۔ جو وہ میری زندگی میں دور تک شامل نہیں ہے، وہ میری زندگی میں دور تک شامل نہیں ہے، مگر ایک پل بھی اس سے دل میرا غافل نہیں ہے، مگر ایک پل بھی اس سے دل میرا غافل نہیں ہے۔ کبھی لگتا ہے اس دنیا کے میں لائق نہیں ہوں، کبھی لگتا ہے اس دنیا کے میں لائق نہیں ہوں، کبھی لگتا ہے یہ دنیا میرے قابل نہیں ہے، کبھی لگتا ہے یہ دنیا میرے قابل نہیں ہے۔ اور ایک کچھ شعر اور رکھی ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ فراق کر اذیت کا کیا کروں گی میں، فراق کر اذیت کا کیا کروں گی میں، جو تم نہیں تو وصیت کا کیا کروں گی میں، جو تم نہیں تو وصیت کا کیا کروں گی میں۔ تمہارے بعد بھی پہلو میں تم کو چاہتی ہوں، تمہارے بعد بھی پہلو میں تم کو چاہتی ہوں، بتاؤ ایسی طبیعت کا کیا کروں گی میں، بتاؤ ایسی طبیعت کا کیا کروں گی میں۔ اور غزل کے چند شعر اور رکھتی ہوں۔ کہ گرم لہجے سے بھی مل جاتی ہے ٹھنڈک دل کو، گرم لہجے سے بھی مل جاتی ہے ٹھنڈک دل کو، سرد جملے بھی کبھی آگ لگا دیتے ہیں، سرد جملے بھی کبھی آگ لگا دیتے ہیں۔ ہم تو دشمن کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے، لوگ اپنوں کو بھی سولی پہ چڑھا دیتے ہیں، لوگ اپنوں کو بھی سولی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ شکریہ۔